رمضان کے روزے مسلمان کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک فرض کے طور پر روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوسرے سال کے دوران قائم کیا گیا تھا، جسے ہجرہ کہا جاتا ہے۔ یہ گریگورین کیلنڈر میں سال 32 عیسوی سے مساوی ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی فرضیت خاص طور پر اسلامی قمری تقویم کے دوسرے سال میں فرض کی گئی تھی۔ تاہم روزہ دنیا بھر کے مختلف مذاہب میں منایا جانے والا عمل ہے۔ اس میں اکثر کھانے پینے یا مخصوص سرگرمیوں سے ایک مخصوص مدت تک پرہیز کرنا شامل ہوتا ہے۔ یہاں مختلف مذاہب میں روزہ رکھنے کے طریقوں کا ایک جائزہ ہے۔ اسلام رمضان مسلمان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، جو اسلامی قمری تقویم کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان کے روزے میں فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، سگریٹ نوشی اور ازدواجی تعلقات سے پرہیز کرنا شامل ہے۔ ہر روز افطار نامی کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اکثر کھجور اور پانی سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد بڑا کھانا ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے اور بالغ مسلمانوں کے لیے واجب ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے جو بیمار، حاملہ، سفر کرنے والے، بوڑھے یا حیض والے ہیں۔ عیسائیت کچھ عیسائی فرقے ایک روحانی نظم و ضبط کے طور پر روزہ رکھنے کی مشق کرتے ہیں، خاص طور پر لینٹ کے دوران جو ایسٹر تک جاتا ہے۔ لینٹ عام طور پر 40 دنوں تک رہتا ہے، جو 40 دنوں کی علامت ہے جس میں یسوع نے بیابان میں روزہ رکھا تھا۔ لینٹ کے دوران روزہ رکھنے میں اکثر مخصوص کھانوں سے پرہیز کرنا شامل ہوتا ہے، جیسے گوشت یا دودھ کی مصنوعات مخصوص دنوں میں۔ کچھ عیسائی جمعہ کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کی یاد میں۔ 3 یہودیت اور تیشا باو یوم کپور، جسے کفارہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، یہودیت میں مقدس ترین دن ہے۔ اس میں غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک تقریباً 29 گھنٹے روزہ رکھنا شامل ہے۔ یوم کپور پر روزہ رکھنا یہودیوں کے لیے اپنے گناہوں کا کفارہ دینے اور خدا سے معافی مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ تشا بیو یہودیت میں روزہ اور سوگ کا ایک اور دن ہے، جو یہودی تاریخ کے مختلف سانحات کی یاد منا رہا ہے، جس میں یروشلم میں پہلے اور دوسرے مندروں کی تباہی بھی شامل ہے۔ پشر ہندو مت ہندوؤں میں روزہ رکھنا عام ہے، اور یہ اکثر مخصوص دنوں میں مخصوص دیوتاؤں یا مذہبی تہواروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ ہندو نیک دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، جیسے کہ اکادشی چاند کے چکر کا ویروان دن، پردوشا ایک دن جو بھگوان شیو کے لیے مقدس ہے، یا نوراتری دیوی درگاہ کے لیے نوراتوں کا تہوار کے دوران۔ 5 بدھ مت بدعت میں روزہ اتنا رائج نہیں ہے جتنا کہ کچھ دوسرے مذاہب میں ہے، تاہم کچھ بدھ روایات روزے کو روحانی نظم و ضبط کی ایک شکل کے طور پر دیکھ سکتی ہیں، خاص طور پر اعتکاف کے دوران یا بعض رسومات کے حصے کے طور پر۔ 6 سکھ مت سکھ مت میں روزہ رکھنا کوئی نمایاں عمل نہیں ہے، تاہم سکھ بعض مواقع پر یا روحانی مقاصد کے لیے ذاتی انتخاب کے طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف مختصر جائزے ہیں، اور ہر مذہب میں روزہ رکھنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ روزہ صرف مذہبی رسومات تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں مختلف ثقافتی حوالوں سے بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں مختلف ثقافتوں میں روزہ رکھنے کی کچھ مثالیں ہیں۔ روایتی چینی ثقافت صحت اور روحانی وجوہات کی بنا پر روایتی چینی ثقافت میں روزہ رکھا گیا ہے۔ تاؤسٹ روایت میں جسم کو پاک کرنے اور روحانی توانائی کو فروغ دینے کے طریقے کے طور پر روزہ رکھنا شامل ہے۔ روزے کو روایتی چینی ادویات کے ساتھ مل کر سمربائی اور شفا یابی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قدیم یونانی اور رومی ثقافتیں قدیم یونانی اور رومن ثقافتوں میں روزہ رکھا جاتا تھا، جو اکثر پاکیزگی کی رسومات اور مذہبی تہواروں سے منسلک ہوتا ہے۔ ایلیوسینین اسرار قدیم یونان میں ایک مذہبی ابتدائی تقریب جس میں تیاری کی رسومات کے حصے کے طور پر روزہ رکھنا شامل تھا۔
3. मकामी अमरीकी सकाफतें। रोज़े की मशक कुछ मकामी अमरीकी कबाइल वजन की तलाश या रूहानी तकरीबात के हिस्से के तौर पर करते हैं। बसारत की तलाश में आमतौर पर रोज़ा, तन्हाई और रहनुमाई, बसीरत या रूहानी ताकत हासिल करने के लिए फितरत के साथ बातचीत शामिल होती है। 4. जापानी सकाफत। रोज़ा, जिसे शोग्यू या सन्यासी तरबियत के नाम से जाना जाता है, जापानी बिद रवायात में राइज है। मुराकबा की इत्काफ या तरबियत की कुछ शक्लों में जिस्म और दिमाग को नज़्म और ज़ब्त के जरिया रोज़ा रखना शामिल है। 5. नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन सकाफतें। कदीम नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन सकाफतों में रसूमात और मजहबी तकरीबात के हिस्से के तौर पर रोज़ा रखा जाता था। कुछ तारीखी वाक़ात बताते हैं कि रोज़े का ताल्लुक गुजरने की रसूमात, मौसमी त्यौहारों या रूहानी तज़किया के साथ था। देसी सकाफतें। दुनिया भर में मुख्तलिफ मकामी सकाफतों में रोज़ा रूहानी तरीकों, तकरीबात या रसूमात के हिस्से के तौर पर मनाया जाता है। बहुत से मकामी मुआशरों में रूहानी तजदीद और कुदरती दुनिया के साथ ताल्लुक के लिए रोज़ा को शफा याबी की तकरीबात, इब्तिदाई रसूमात या इज्तिमाई रसूमात में ज़म किया जा सकता है। 7. जदीद फलाह व बहबूद की सकाफत। हम समीत सेहत के लिए मतलूबा फ़वाइद के लिए जदीद फलाह व बहबूद के कल्चर में रोज़ा ने मकबूलियत हासिल की है।